آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ظاہر ہے آئی ایم پریٹی شور صبح سے ساری ٹی وی اسکرینوں پہ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھ کے کہا کہ چلو پاکستانی پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، کوئی گل نہیں یار، آپ کو لگا کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن صاحب ذرا کوئی بندہ بھی ان مناظر کو ٹھیک نہیں کہے گا، اسپیشلی جیسے کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ وہ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، اینڈ پچھلے 40-50 کچھ سال سے پالیٹکس میں بھی ہیں، پاور پالیٹکس میں بھی رہے ہیں، حکومتوں میں بھی رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. مجھے اس میں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. اب یہ کرنے کو گرفتاری جیل کے اندر بھی کی جا سکتی تھی، ان کو وہاں گاڑی پہ بٹھا کے جیل کے اندر سے بھی ان کو کالے شیشوں والی گاڑی پہ یا وٹ ایور ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا. خان صاحب کی 2-3 دفعہ گرفتاری آپ نے دیکھا ہوگا، جیل میں ڈالے گئی تھی. میرا نہیں خیال، میں اس پہ میں تھوڑا یہ منیب سے میں پوچھ لوں گا. میرا یہ خیال، بیکاز از اے لائر آلسو، میرا خیال ہے کہ رہائی کا مطلب ہے کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے. پھر آپ نے اکثر مناظر دیکھے ہوں گے پچھلے 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، کہ لوگوں کو بیل ملتی ہے، وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور باہر پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اطہر سے کہ کون سی قانون، کون سا آئین، کون سی آپ کا خیال ہے ریگولیشن پہ یہ چیزیں چل رہی تھی، پروسیس پورا ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ پروسیس بھی پورا کرنے ہم نے ان کو باہر لائیں گے، باہر سے پکڑا جائے گا. اس کے پیچھے میرا ایک اور میرا ویو ہے کہ 2-3 میسیجنگ دینے تھے. ایک جو یہاں سے اس کی آپ کو یاد ہو کہ سپریم کورٹ سے ذرا ریلیف ملا تھا خان صاحب کو، قریشی صاحب کو ضمانتیں ہو گئی تھیں، اور پھر وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے بلا واپس مل گیا ان کو. تو اس کے بعد یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی کہ شاید ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، شاید کوئی چینج آف ہارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، شاید لگتا یہ ہے کہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ لاؤڈ میسیجنگ کی گئی ہے کہ بھائی صاحب ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ پہلے سے سخت انہوں نے ایک آ کے میسج بھیجے پی ٹی آئی کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے، ان کے سمپتھائزر کے لیے، یا وہ لوگ جو تھوڑی سی امیدیں رکھ کے بیٹھے تھے، یا کنگز پارٹیوں کے لیے، یا کنگز پارٹی کے لیے، یا تسی خوش رہو یا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ شاید کام کیا گیا ہے، ان کو ضمانت ملنے کے پیچھے پتہ کنسپیریسی تھیوریز، اور یہاں پہ آگے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ خان صاحب محنت کر کے ایک نیا فیس جو ہے وہ لانا ہے ہم نے. آگے لطیف کھوسا صاحب یا گور صاحب جو ہیں تو وہ پبلک کے ساتھ سیل نہیں کر پائیں گے. تو قریشی صاحب کیونکہ پارٹی کے اپنے بندے ہیں، اب وہ باہر نکلتے ہیں، وہ جائیں گے خان صاحب کے میسج دیں گے، وہاں الیکشن کراؤڈ ہے، آپ کی ریلیز ہیں، جلسے جلوس ہیں، خطاب کریں گے، اور شاید پی ٹی آئی کا جو ماحول بنا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا وہ جیتتے ہوئے وکٹری کے نشانات بنا لیں گے. اب یہ تصور تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 ہفتے میں بنا تھا. میرا یہ خیال ہے جو وہاں پہ ان کے ساتھ افسوسناک سلوک کیا گیا ہے، ڈریگ کیا گیا، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، دیٹس ویری انفارچونیٹ. اس کے پیچھے یہ ایک میسیجنگ تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو اگین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسٹیج پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اسٹیج پہ کوئی ادارے یا لوگ جو ہیں تو خان صاحب کے ساتھ یا ان کے سیکنڈ ٹیئر کے ساتھ یا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو میدان میں رکھنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے بڑا وہ کہتے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجا گیا کہ بھائی صاحب ابھی جو ہے نا دلی وہ کہتے ہیں ہنوز دور است، ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہمارے مذاکرات ایٹ لیسٹ 8 فروری تک آگے وہ سمجھتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی آپ کو یہاں پہ کنسیشن نہیں ملنی، آپ کو ریلیف نہیں ملنا، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی. اور اگر آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے تو زیادہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، ان کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے. دیٹ واز دا میکسیمم. تو میرا تو خیال ہے کہ اٹ واز اے مطلب یا ادروائز وہ جیل کے اندر سے بھی باہر نکال کے وہیں سے کھڑے ہو کے ہینڈ اوور کر سکتے تھے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں کہ کیمروں کے سامنے لا کے، وہاں کیمرے بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز بھی ہیں، پھر آپ کے ٹیلی فون کے ذریعے بھی فلمیں بن رہی ہیں، ان سب کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے جان بوجھ کے سین جو ہے ان سب کے سامنے ہو رہا ہے اور اسکرین کے ذریعے الیکشن کمیشن کا تک بھی جا رہا ہے. سو یہ سب کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا، آئی ایم شور وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں پلانڈ ہے، یہ پلانڈ ہے سب کچھ. ایک میسج دینی تھی لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ تسلسل ہے. بنیادی طور پہ تو آئین اور قانون کو گھسیٹا جا رہا ہے نا. روز سب کو برا لگتا ہے جب بھی میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں، پر بنیادی طور پہ آئین کو بنیادی طور پہ یہ گھسیٹا جا رہا ہے. میں نے کب کہا ہے آپ کو یہ؟ آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ کہ آپ نہیں آپ جو بات کی آپ نے میرے پہ ٹھوکنے کی کوشش. میں نے کب کہا ہے گفتگو میں؟ نہیں ہم جو پہلے بات کر رہے ہیں پہلے بات اور میرا آرگومنٹ وہ بھی دے دوں گا میں آپ کو. نہیں وہی نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ جو غلط مس کوٹ کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ بیٹھ کے غلط کر رہے ہیں. ساتھ بیٹھے ہوئے مس کوٹ تو تھا جب آپ کرنا ہو. چلے میں اپنی بات کریں نا. چلے یہ جملہ ہی واپس لے لیں یار. کوئی آئین اور قانون سارے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، لیکن زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں نا. نہیں زمینی حقائق ہے نا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم لوگ 3 بندے بیٹھ کے یہاں پہ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے کہ یہ شرمناک چیز ہے. تو آپ کریں، کس نے منع کیا؟ میں نے نہیں کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. میں بھی زمینی حقائق ہی بتا رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کا جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ کوئی آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ 16 ماہ کے دوران دیکھ لیں.
آپ ہر عدالت سے، یہ مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوا تھا، اور اس وقت وہ لوگ کہتے تھے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب جو مرضی ہو جائے ان لوگوں کو کوئی نہیں چھوڑے گا، ان کو کوئی رہا نہیں کرے گا. آپ کی ہائی کورٹس نے پھر ریمارکس دیے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں، اور وہ جو شروع ہوا تھا معاملہ مجسٹریٹ کی کورٹ سے، اب وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. تو اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہو رہا ہے، نہیں کر سکتا نا. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کا تسلسل ہے. تو دوسری طرف ہم 75 سال سے ہو رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تسلسل ہے. 3.5 سال نہیں ہوا تھا، تسلسل ہے. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو 3.5 سال جن لوگوں نے اس کے خلاف لڑی تھی، کمپین لڑی تھی اور کہا تھا کہ ہم آ کے اس کو بہتر کریں گے، کیا انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یا 3.5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا؟ پر ہمارا تو یہ ہے نا کہ جو چیز سامنے ہے ہم اس کو بتائیں گے نا کہ جناب یہ چیز ہے اور یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز درست ہے. دوسری بات، اگر ایک سیاسی جماعت کے آئین کے مطابق انتخابات نہ ہوں تو نورین بھی رونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. نورین کون ہے؟ ملک کے آئین کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، انتخابات نہیں ہو رہے، تو کیا اس کے اوپر اگر مطلب کہ ہمیں رونا نہ آئے تو کم از کم تھوڑا سا ہمیں اضطراب کا شکار تو ہونا چاہیے نا ہم سب کو. بالکل اپنے اضطراب کا اظہار کریں آپ، کسی نے منع نہیں کیا. منیب فاروق صاحب، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے. عدالت میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، عدالت نے بھی کہا، اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی، الیکشن کمیشن بھی کم از کم وہ لپ سروس کی آتا ہے کہ نہیں، زبانی کلامی تو کہتا رہتا ہے. لیکن یہ واقعات پچھلے 4-5 دن کے ایٹ لیسٹ جو نامینیشن پیپرز کے ساتھ ہوا، صدر پاکستان بھی بول پڑے، کافی دنوں سے خاموش تھے. انہوں نے بھی یہ جو کاغذات چھیننے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اٹھایا، شاہ محمود قریشی کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. بٹ دیٹس ہاؤ الیکشنز ول بی. کیا الیکشن کمیشن 2023 ہے، ایک سوشل میڈیا ہے. مجھے وہ دبنگ والا ڈائلاگ یاد آ گیا، گیندے کو وہ جو بدماش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ قانون ہے، پولیس ہے، ہم ہیں. وہ سلمان خان ہوتا نا، وہ کیا نام تھا اس مووی میں، چلبل پانڈے کا، ہم ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ نہ ہم ہیں، نہ قانون ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کاشف بھائی صاحب کہ یقین دہانی تو جیب وچ پئی ہے نا، وہ میرے کو لے لو، اٹارنی جنرل صاحب دی جیب وچ کٹا لو، مطلب وہ تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہم دے سکتے ہیں، ہم چاروں بیٹھ کے دے سکتے ہیں. یقین دہانی لے لیں، کچھ نہیں ہوگا. پر بات یہ ہے جی، ہونا تو وہی کچھ ہوتا ہے جو پھر سجن کہہ رہے ہوتے ہیں یا سجن چاہ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ ایک تو میں صرف یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ایم پی او کے تحت نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ کل کمشنر جی ہاں، وہ رات کو ڈپٹی کمشنر نے ان دی ارلی آورز آف دا ڈے، بہت ارلی آورز یا رات کے لیٹ آورز میں وہ ودرا کر لیا تھا. اب پولیس انہیں لے گئی ہے گاڈ نوز واٹ کہ وہ 9 مئی والا کون سا کیس ہے جس میں ان کو لے کے گئی ہے. نامزد کیا ہوا تھا، بٹ اف مائی میموری سروز می ویل، میں نے کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کو فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف باتیں کرتے نہیں دیکھا. بہت کیئرفل آدمی ان کو کہتے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی میں سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کون سا ایک آدمی ہوگا جس نے کچھ اس طرح کی چیز نہیں کی ہوگی، ایسی کوئی گفتگو نہیں کی ہوگی، اکسایا نہیں ہوگا، بھڑکایا نہیں ہوگا، تو شاید میرے خیال ہم چاروں شاہ محمود قریشی صاحب کے نام لیں. ایسے ہی ہے جی، مطلب وہ بڑے کیئرفل ہیں اس معاملے میں.